السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ٹائم ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مشن توجہ ہٹاؤ مشن ہے، جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے۔ جیسے اردن کے بادشاہ کا پاکستان میں استقبال ہوا ہے، تمغے ادلے بدلے جا رہے ہیں، جس طرح سے اس کی ڈرائیونگ کی جا رہی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے یہ اب بچے بچے کو معلوم ہے۔ ہم بہت جلد وہ کرنے جا رہے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، جو نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور اب جو قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں، اگر تو روس نے ویٹو کر دیا تو ڈیفرنٹ بات ہے، ورنہ تو سودا ہو چکا ہے۔ فلسطین بیچ دیا گیا ہے ہماری طرف سے، ختم ہو گیا ہے یہ معاملہ۔ صرف اب دیکھا جا رہا ہے کہ پوٹن ویٹو کر دے اور معاملہ لٹک جائے۔ سو دیکھتے ہیں صورتحال کدھر جاتی ہے۔ پھر پاکستان میں پہلی چنگاری یا پہلی انگڑائی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک آغاز ہوا ہے، اور ایسے ہی آغاز ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا۔ ہڑتالیں شروع ہوں گی۔ اب آج ہڑتال ہے، سندھ میں ہڑتال ہو رہی ہے، کراچی بار نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اسی طرح ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ سٹیپ وائز ایسے چلنا پڑے گا، کیونکہ میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندہ تیار کیا جو انڈیا کا راٹھی ہے، اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے ایک مبینہ طور پر یہ بندہ تیار کیا گیا، سید مزمل علی شاہ۔ یہ کٹر عمران خان کا مخالف ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بولتا ہے، اس کی بھی بس ہو گئی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو سچویشن سمجھ آئے گی۔ بڑے پیار، بڑے چاؤ، بڑے لاڈ، بڑے مان کے ساتھ یہ تیار کیا گیا تھا۔ کہتا ہے کہ 2019 سے غیر پارلیمانی تحریکوں کی حمایت اور ووٹ ڈالنے کی مخالفت کر رہا ہوں۔ نہ کبھی ووٹ ڈالا، نہ مستقبل میں ارادہ ہوگا، مگر حالیہ صورتحال میں اگر کوئی سر پر بندوق رکھ کے یہ بولے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف میں سے کسی ایک کو ووٹ دے دو، تو اپنا ووٹ تحریک انصاف کو ڈال دوں گا، مگر آئین اور جمہوریت کا حلیہ بگاڑنے والے اس سسٹم کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ تحریک انصاف سے 100 قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان پر فل سکیل اتھارٹیرین نظام اور آمریت کی ایک تاریک رات بپا کر دی ہے۔ انہیں نہ عوام معاف کریں گے، نہ تاریخ۔ اب کیونکہ یہ سارا کچھ ناظرین کرام ہو گیا ہے، تو آپ کو بہت سارے انقلابی کھڑے ہوتے نظر آئیں گے باتیں کرتے ہوئے، لیکن یہ بات کرنی کیوں پڑ رہی ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی دل سے بڑا سچ بول رہا، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچویشن یہ آ گئی ہے کہ ان لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اب یہ لائن لینی پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ لائنیں کراس ہو گئی ہیں کہ جس کے بعد کسی کے پاس بھی ان کا دفاع کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، سوائے اگر آپ شریف ہیں یا آپ کے نام کے ساتھ زداری آتا ہے، ورنہ اور کوئی ان کا دفاع نہیں کر پا رہا۔ ہاں، کچھ لوگ بڑے پیٹ والے جو کالم وغیرہ لکھتے ہیں، وہ ضرور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا تو بہت برا ہے، لیکن اس کی وجہ عمران خان ہے۔ عمران خان یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا، الیکشن نہ جیتتا، مقبول نہ ہوتا، سٹینڈ نہ لیتا، ڈیل کر لیتا، بات چیت کر لیتا۔ وہ یہ ضرور بات کر رہے ہیں، لیکن اس بات پہ سبھی متفق ہو چکے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آگے ہونے جا رہا ہے، وہ کسی صورت اچھا نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال آ جائے تو آٹومیٹیکلی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کسی جگہ پہ ایسا کنسنسس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ سب کو لگے کہ یار حالات اسی طرف جا رہے ہیں، تو پھر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے۔ اب سب کو لگنا شروع ہو گیا ہے کہ حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور صدیق جان نے بڑی زبردست ٹرمنالوجی یوز کی کہ پہلے سب کو لگتا تھا کہ یہ عمران خان کی لڑائی ہے، لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ لڑائی عمران خان کی نہیں، یہ تو پاکستان کی لڑائی ہے، یہ تو ہماری اپنی لڑائی ہے جو ہمارے گھروں تک آ گئی ہے۔ عمران خان تو یہ لڑائی پہلے دن سے لڑ رہا ہے، تو باقیوں کو بھی اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو نکالے ہوئے تقریباً 4.25 سال ہو چکے۔ عمران خان نے ٹوٹل حکومت اتنی کی تھی جتنا اس کو نکالے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ ٹھیک ہونا ہوتا تو اب تک ٹھیک ہو چکا ہوتا، لیکن ہر چیز پہلے سے زیادہ بدتر ہے۔ امید چھین لی گئی ہے، گروتھ چھین لی گئی ہے، روزگار چھین لیا گیا۔ یہ ذرا کلپ سنیں۔ میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے کارخانے نہیں چل رہے، ٹھیک ہے، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، اور ہمیں فورن انویسٹمنٹ کے لیے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے کارخانے نہیں چل رہے۔ جی، تو نون لیگ کی حکومت کے لوگ خود مان رہے ہیں کہ اب کارخانے نہیں چل رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، 2 ہی روزگار کے ذرائع ہوتے ہیں، کسان یا کارخانے، فیکٹریاں ملیں۔
کسان کو پہلے مار دیا, کمر توڑ دی پچھلے 2-3 سالوں میں, اور کارخانے اب یہ خود مان رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کوئی یوٹیوبر یہ نہیں بول رہا, یہ نون لیگ کا سرکردہ لیڈر حنیف عباسی بول رہا ہے کہ کارخانے بند ہیں. میں مانتا ہوں کارخانے بند ہیں, ہم باہر سے جو سرمایہ کاری تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے اپنے کارخانے ہی نہیں چل رہے. تو صورتحال کو سمجھیں, 4.25 سال گزر گئے ہیں. پہلے تو عاصمہ شیرازی ایک ٹویٹ کرتی ہیں, اگر آپ بغض کی اینک اتار کر دیکھیں جو آپ اتاریں گے نہیں, کہ میں نے تب جب آپ کے وزیر اعظم طاقتور ترین تھے بشرا صاحبہ کا نام لکھا اور نہ ہی اب. بشرا صاحبہ سے زیادہ وزیر اعظم کا قصور تھا جو فیصلوں کے لیے غیبی امداد کی طرف متوجہ تھے. آپ کو یاد ہوگا عاصمہ شیرازی نے وہ جو BBC اردو میں کالم لکھا تھا کہ بکرے سرے دار چڑھیں جو مرضی ہو لیکن اب تو تبدیلی آنی ہے کیونکہ معیشت ایسے نہیں چل رہی. وہ اس کی توجیہ دے رہی ہیں مزمل اسلم کی ٹویٹ پر. اچھا, عاصمہ شیرازی یہ نہیں بولتی کہ اب تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے, اب تو 4.25 سال ہونے کو ہیں, آپ کی فیوریٹ چیمپئن حکومت ہے, پھر بھی ملک کیوں نہیں چل رہا؟ اب تو کالے بکرے بھی وجہ نہیں, تو کیا اب تبدیلی کی ضرورت نہیں رہی؟ تب تو کہتی تھی نا کہ کالے بکرے بھی سرے دار چڑھیں جو مرضی ہو لیکن اب تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ ملک نہیں چل رہا, معیشت نہیں چل رہی. تب کالے بکرے اگر وجہ تھے معیشت خراب ہونے کے, تو اب کون سے کالے بکرے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہونے والا کہ ایک دن بادشاہ سلامت آ کر کہے گا کہ $200 ارب آنے والے تھے لیکن بشرا بی بی نے کالا جادو کر دیا. میں پاکستان کو سپر پاور بنانے ہی والا تھا لیکن بشرا بی بی نے کالا جادو کر دیا. میں یہاں پہ 50-60 لاکھ نوکریاں دینے ہی والا تھا لیکن بشرا بی بی نے کالا جادو کر دیا. میں نے ساری معدنیات نکال لی تھی, پاکستان کھرب پتی ہونے ہی والا تھا لیکن بشرا بی بی نے کالا جادو کر کے ساری معدنیات کالی کر دی. ہمارے گیس اور تیل کے ذخائر نکلنے ہی والے تھے لیکن بشرا بی بی نے جادو کیا تو وہ مٹی بن گیا. بتائیں نا, ہم نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا لیکن بشرا بی بی نے کالا جادو کر دیا تو وہ پیسے ڈوب گئے. کیا کہے گا یہ بندہ آ کے؟ 4.25 سال ہو چکے عمران خان کو حکومت سے نکالے ہوئے, آج بھی وہی نیریٹو چل رہا ہے. بشرا ویسے جنرل باجوہ ایک بات زندگی میں ٹھیک کر گیا تھا کہ یہ جو آ رہا ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کیسا ہے. یہی کہا تھا نا عمران خان کو اس نے کہ آپ مجھے کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ برا کیا, جو آئے گا آپ کو لگ پتہ جائے گا. آج ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا میں نے ایک کلپ دیکھا جنہوں نے 2018 میں لکھا تھا کہ میں نے بہت سے اخبارات دیکھے تو میں حیران رہ گیا کہ بہت بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے عمران خان کو متنازع بنانے کی الیکشن سے پہلے ہی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب جب ایپسٹین کے ای میلز میں عمران خان سے نفرت کا اظہار نظر آیا تو ڈاکٹر محیط پیرزادہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ جس سے ای میل پہ بات کر رہا ہے, جس کا نام نہیں ہے ای میل میں, ابھی تک نظر نہیں آیا, باقی لوگ زیادہ کھنگال رہے ہیں, صحافی وہ نکل آئے گا. ڈاکٹر محیط پیرزادہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میسج جو ہے کہ یہ ہمارے لیے خمینی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایپسٹین کسی اسرائیلی کو یہ معلومات دے رہا تھا. تو وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ بار بار یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس میں بھارت نے بڑا کردار ادا کیا رجیم چینج آپریشن میں, کیونکہ انہیں عمران خان سوٹ نہیں کرتا. آج وہ کہتے ہیں کہ میری تصحیح ہو گئی ہے, اس رجیم چینج آپریشن کے اصل تانے بانے جہاں جڑتے ہیں وہ پتہ چل گئے. تو ہمارے انٹلیکچوئل لیول اتنا کم ہے ایز اے نیشن کہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ اگلا بندہ بات کیا کر رہا ہے. اب وہ بندے جن کو کچھ سمجھ نہیں تھی وہ بھی مان گئے. سوچیں 800-900 سال میں پہلا ایسا لیڈر آیا مسلمانوں میں جس کے بارے میں لابی یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. صلاح الدین ایوبی وہ آخری لیڈر تھا جس کو انہوں نے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا اس طرح. یعنی خمینی سے بڑا خطرہ, شی جن پنگ سے بڑا خطرہ, پیوٹن سے بڑا خطرہ, اردگان سے بڑا خطرہ. ایسا لیڈر ہے عمران خان. اور یہ مقبول جان نے غالباً کہا ہے کہ پچھلے 800 سال میں پہلا لیڈر ہے مسلمانوں کا جس سے یہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں. تو عمران خان کا سٹریچر دیکھیں کتنا بڑا ہے. اور یہ کیا فضول باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو جادوگرنی کے پیچھے چھپا ہوا تھا, اس کا اپنا کوئی دماغ نہیں تھا, وہ تو جو بیوی نے کہہ دیا مان جاتا تھا. ایک طرف بیانیہ ہے کہ ISI بشرا بی بی کو وہ معلومات فیڈ کرتی تھی جو ISI نے آگے کرنا ہوتا تھا. نیریٹو ایسے ہی ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کو بتاتی تھی کہ دیکھو مجھے مستقبل کا پتہ ہے. جب ISI وہ کر دیتی تھی تو عمران خان کہتے تھے کہ واقعی یہ تو وہی ہو رہا ہے. اور پھر یہ الزام لگایا کہ جنرل فیض حمید بشرا بی بی کو ایسے استعمال کرتا تھا. اچھا, اگر بشرا بی بی ISI کے کنٹرول میں تھی, ایک طرف بشرا بی بی ISI کی کنٹرول میں ہے اور عمران خان بشرا بی بی کے کنٹرول میں ہے, یعنی انڈائریکٹلی ISI عمران خان کو کنٹرول کر رہی تھی, تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ اب کیونکہ کوئی نیریٹو ہے نہیں
اور یہ سچ بولنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو ان کی کسی بات پر اعتبار نہ کریں. ابھی ان کا مین گول یہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور انہیں سب اچھے کی رپورٹ دکھانا. عمران خان کا ذکر ختم کرنا. شہباز گیری اس پر تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں. اس وقت پاکستان کو رنگ، نسل، زبان اور کسی بھی علاقے کی تفریق سے جدا کر کے ایک قوم بنانے کی اگر کوئی قوت ہے تو عمران خان ہے. اس لیے آپ نے اس بیانیے کو نہیں ماننا. خیبر سے لے کر کراچی تک ایک ہی فورس ہے, اونلی ون مین جو قوم کو اکٹھا رکھ سکتا ہے وہ عمران خان ہے. کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہے تو قوم کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے سب لوگ احتیاط کریں, بہت سوچ سمجھ کر چلیں, لوگوں سے ملاقاتیں کریں, انہیں بتائیں کہ عمران خان سے زیادہ میانہ روی والا لیڈر مسلمان جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. وہ لبرلزم کی بھی انتہاؤں سے نفرت کرتا ہے اور دوسری طرف کی انتہاؤں سے بھی نفرت کرتا ہے, اور دین ہمارا ہمیں یہی کہتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو. اس لیے یہی نیریٹو لے کر چلیں, ورنہ کامیابی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.